آج جب میں ARY نیوز پر آن مائی ریڈار کا پہلا شو پیش کر رہا ہوں، آج اسی وقت امریکہ اور اسرائیل اور ایران جنگ میں سیز فائر کی کچھ امیدیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ امن کی امید کی شمع اسلام آباد سے روشن ہو رہی ہے۔ دنیا کی سب سے معتبر خبر رساں ایجنسیز میں سے ایک رائٹرز نے آج صبح اس خبر کو بریک کیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کل پوری رات اسلام آباد، تہران اور واشنگٹن کے درمیان ٹھوس امن مذاکرات کے کئی سیشنز ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان کی قیادت میں پیس کے لیے کل رات بھر خاموش مگر انتہائی اہم ڈپلومیسی جاری رہی۔ رائٹرز نے یہ خبر بھی دی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں انتھک مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان نے سیز فائر کا منصوبہ اسلام آباد معاہدے یعنی اسلام آباد اکارڈ کے نام سے تیار کر لیا ہے، اور اب یہ منصوبہ تہران اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں فریقین کی چوٹی کی لیڈرشپ کے درمیان زیر غور بھی ہے۔ رائٹرز نے یہ بھی ریویل کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وانس، ایرانین فورن منسٹر عباس اراغچی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وٹکاف سے مسلسل بات چیت کرتے رہے۔ سورسز کہتے ہیں یہ صرف بات چیت نہیں بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تمام فریقین سے بات چیت کے ذریعے ایک سٹرکچرڈ پیس پش پر کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد اکارڈ کے پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کی تجویز سامنے آئی ہے، کیونکہ دنیا کی انرجی لائف لائن اسی راستے سے گزرتی ہے۔ دوسرے فیز میں اس اسلام آباد اکارڈ کے تحت 15 سے 20 دن کے اندر حتمی جامع پیس اکارڈ طے کیا جائے گا۔ ایران پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی نیوکلیر پروگرام پر لمٹس مانے گا اور کوئی ویپنائزیشن نہیں کرے گا۔ بدلے میں ایران پر سینکشنز میں نرمی، فروزن اثاثوں کی واپسی اور اسٹریٹ آف ہرموز کی سیکیورٹی کے لیے وسیع تر ریجنل فریم ورک کی پیشکش کی جائے گی۔ آخری بات چیت براہ راست اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ ایک سیریس فریم ورک ہے، ایڈ ہاک ڈپلومیسی نہیں۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام فریقین کا آج تمام معاملات پر اتفاق ہونا ضروری ہے، یعنی وقت بہت زیادہ نہیں۔ پوری دنیا اس وقت امریکہ ایران جنگ میں فوری سیز فائر چاہتی ہے، مگر پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ عمل ہے۔ اس میں کسی وقت بھی بات بگڑ سکتی ہے، کوئی بھی سازش مڈل ایسٹ میں امن کی شمع کو بجھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگرچہ تمام فریقین اب انتہائی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان، US یا ایران سمیت کسی فریق نے رائٹرز کی خبر اور امن کی کوششوں کو ڈینائی نہیں کیا ہے، ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے فورن آفس کے ترجمان نے الجزیرہ کو ایک بیان میں بتایا کہ 45 روزہ جنگ بندی کی پیشکش، 3 پوائنٹس ایکسچینج کی رپورٹ، یہ سب گردش کر رہی ہیں، لیکن اہم ان انفرادی اور مخصوص معاملات پر تبصرہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فورن آفس نے آج کہا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پیس پروسیس جاری ہے، تاہم ایرانین لیڈرشپ پاکستان کا پیس پلان ملنے کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ ایرانی آفیسرز کا کہنا ہے کہ ایران کسی ڈیڈ لائن یا پریشر کو قبول نہیں کرے گا، اور تہران عارضی جنگ بندی انٹرم سیز فائر کے بدلے اسٹریٹ آف ہرموز کھولنے پر قطعی آمادہ نہیں ہوگا۔ اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے لیے اپنا الٹیمیٹم مزید ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف پریشر بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ایک آف ریمپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک فیس سیونگ کے لیے کام کر رہا ہے۔ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کل رات امریکی ویب سائٹ ایکسوس کو 8 منٹ کے انٹرویو میں ایران کے ساتھ نیگوسیشن پروسیس کو تیز تر ہونے کر چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چند روز قبل تک امریکہ اور ایران براہ راست مذاکرات کے لیے ایک معاہدے کے بہت قریب تھے، لیکن پھر ایران نے 5 روز کی ان سے مہلت مانگی۔ کل ہی فاکس نیوز کے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیر تک ایران کے ساتھ معاہدے کی توقع بھی ظاہر کی ہے۔ I just spoke with President Trump for 15 minutes. He gave me some new details on the negotiations behind the scenes with the Iranians. Now, I asked him about the possibility of an agreement with the Iranians. He says those who are negotiating on behalf of Iran have been granted amnesty at this time so they can continue the talks. And the president tells me he thinks he'll be able to get a deal by tomorrow. He says, I think there's a good chance tomorrow. They're negotiating now. Perhaps یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی حالیہ دھمکیوں کو، اس کی ڈیڈ لائن کو منگل تک بڑھا دیا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈسکرپشن آسمان کو چھو رہی تھی، یعنی کہ ان کی ڈیسپریشن آسمان کو چھو رہی تھی۔ پوری دنیا دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی۔ وہ ایران کو گالیاں دینے پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے کل ایران کو پیس پروسیس کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ اگر کل رات تک پیس اکارڈ نہیں ہوتا
تو امریکہ ایرانیوں کی زندگی کو جہنم بنائے گا، ایران کو سٹون ایج میں بھیجنے کی مہم کا آغاز کر دے گا۔ ان کی ڈسپریشن اور فرسٹریشن نے خود امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ امریکن میڈیا میں انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ 25th امینڈمنٹ کی باتیں چل نکلی ہیں جس کے تحت صدر کو ہٹا کر وائس پریزیڈنٹ یہ عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ President of the United States posted to Truth Social the vulgar post, which brings us to a part of the Constitution most Americans have never had reason to think about. Section 4 of the 25th Amendment, which says the Vice President and a majority of the Cabinet decide the President is unable to do the job. They can notify Congress and the Vice President takes over as acting President immediately. Democratic Senator Chris Murphy posted this online, quote, "If I were in Trump's cabinet, I would spend Easter calling constitutional lawyers about the 25th Amendment." Some other things that Trump has said in interviews and in the last few days, they are completely unhinged. They are, before we get into his mental state, let's just say that he is now threatening violence against innocent civilians because he's unable to get what he wants militarily. And we have a name for people who use violence against innocent people because because they're too weak to get what they want militarily. We call them terrorists. The American forces were able to do something extraordinary, really quite spectacular. But what the president is now asking them to do next appears to be to bomb the basic energy infrastructure, power plants that provide civilians with energy. That is traditionally been considered a war crime, and it certainly on plain reading is a violation of the Geneva Convention. بہرحال پوری دنیا کی اولین خواہش ہے کہ جلد از جلد جنگ ختم ہو اور پیس قائم ہو، اور اس کے لیے آج پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر مرکوز ہیں، یعنی آل آئیز آن پاکستان۔ یہ وہی پاکستان ہے جو کچھ عرصے پہلے گلوبل لیول پر آئسولیٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج ہی پاکستان بیک چینل ڈپلومیسی کا اس بیک چینل ڈپلومیسی کا محور ہے اور گلوبل پیس بروکر بن کر سامنے آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل اس پوری مرکزی کہانی کا ایک سینٹرل کیریکٹر ہیں۔ صدر ٹرمپ انہیں اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل کہہ چکے ہیں، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک سگنل ہے۔ ڈیووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے والے وہ واحد ملٹری آفیسر تھے۔ وہیں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور جنگ شروع ہونے کے بعد ان کی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے ایک نہیں بلکہ کئی بار براہ راست گفتگو بھی ہوئی ہے، اور جو کریڈیبل میڈیا رپورٹس میں سامنے آئی ہیں۔ انہی کوششوں کا اثر تھا کہ جے ڈی وینس اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار ہوئے، لیکن امریکن میڈیا نے کہ ایران کے مزید وقت مانگنے کے باعث دونوں دفعہ مذاکرات نہ ہو سکے۔ تاہم ایرانین فارن منسٹر نے ہفتے کے روز ان افواہوں کی بھی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ ایکسس یا ٹرسٹ اور یہ انفلوئنس پاکستان کی دراصل طاقت بن چکا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ایک طرف واشنگٹن کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں تو دوسری طرف سعودی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایرانین پریزیڈنٹ سے مسلسل انگیجمنٹ ان کی جاری ہے، اور یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ان تک محنت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حد المقدور کوشش کی ہے۔ یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے، میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے انتہائی خلوص دل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جب سے جنگ چھڑی ہے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنا یہ فرض نبھاتے رہیں گے جب تک آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کی گلوبل امیج بدل رہی ہے۔ یو ایس کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کی بحالی، کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ملزم کی گرفتاری اور مسلسل ہائی لیول ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ، یہ سب تبدیلی کے ثبوت ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیا میں بھی احساس بڑھ رہا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک سپیس لے گیا ہے، پاکستان بازی جیت گیا ہے۔ لیکن اس پوری تصویر کا ایک اور اہم ستون چائنا ہے۔ پاکستان اور چائنا کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجک پارٹنرز بن چکے ہیں۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے بعد بیجنگ نے اسلام آباد کو ایک مضبوط ڈپلومیٹک کور دیا۔ آج امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ میں بھی یہ دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں۔ سیز فائر، ڈی ایسکیلیشن اور اسٹریٹ آف ہارموز جیسے انرجی روٹس کی حفاظت دونوں کی مشترکہ پرائرٹیز ہیں۔ یعنی پاکستان کی وقت اور اہمیت اب پوری دنیا میں اجاگر ہو رہی ہے، اور پاکستان کی قیادت میں امن کی کوشش ممکنہ گلوبل بریک تھرو ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے چند سنہرے لمحات میں سے ایک لمحہ ہوگا، مگر میں یہ کہوں گا کہ ابھی
عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ عمل انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔